مجھے سب کے سامنے کلاس میں اٹھایا اور زور کا ایک چماٹ مارا، زور کا ایک تھپڑ لگایا اور کہا کہ نہیں، یہ تم نے نہیں کیا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ کلاس کی چھٹی ہو گئی تھی، میری وین آئی ہوئی تھی، میں نے کہا میم پلیز مجھے جانے دیں، میری وین چلی جائے گی تو میں گھر کیسے جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا آج تو تم گھر ہی نہیں جاؤ گی، اور انہوں نے مجھے روک لیا۔ اور انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ مجھے اتنے تھپڑ مارے، وہ ٹوٹ کے گر گئے اور خون نکلنے لگ گیا۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ اتنے سال بعد بھی یہ ٹراما میرے مائنڈ میں بہت فریش ہے، رائٹ؟ میں نہیں بھلا پائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم ایوری بڈی، اور اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند ہے، اس چینل پہ ایجوکیشن سے لے کے اکانومی سے لے کے پالیٹکس تک ہر چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے اور کھل کے بات ہوتی ہے، تو پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ شیئر اٹ اف یو لائک دا کانٹینٹ، اور ڈو سجیسٹ کہ آپ کو کیا اچھا لگے گا میں کس چیز پہ ویڈیوز بناؤں۔ اور آج ایک انسیڈنٹ شیئر کروں گی۔ میں بہت چھوٹی تھی، تو غالباً لائک ان کلاس 3، اور ہوا یہ کہ میری ایک اردو کی ٹیچر تھیں، انہوں نے جسٹ رینڈملی آؤٹ آف دا بلو میری ہوم ورک دیکھا اور ان کو لگا کہ یہ کسی اور کی رائٹنگ ہے، یہ میری نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے انہیں کہا میم میں نے لکھا ہے۔ اور میں چھوٹی سی تھی اینڈ آئی یوز ٹو بی اے ویری innocent sort of a گرل جو شرارتیں نہیں کرتی، اور گھر میں ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ شرارتیں ہو رہی ہوں بہت زیادہ، تو I was always like this chubby little cute kid۔ انہوں نے کیا کیا کہ مجھے سب کے سامنے کلاس میں اٹھایا اور زور کا ایک چماٹ مارا، زور کا ایک تھپڑ لگایا اور کہا کہ نہیں، یہ تم نے نہیں کیا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ کلاس کی چھٹی ہو گئی تھی، میری وین آئی ہوئی تھی، میں نے کہا میم پلیز مجھے جانے دیں، میری وین چلی جائے گی تو میں گھر کیسے جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا آج تو تم گھر ہی نہیں جاؤ گی، اور انہوں نے مجھے روک لیا۔ اور انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ مجھے اتنے تھپڑ مارے کہ لٹرلی میرے دانت ہل رہے تھے، تو مجھے ابھی تک یاد ہے میرے 2 دانت ہل رہے تھے اور وہ گر کے ٹوٹ گئے، مطلب وہ ٹوٹنے والے ہی ہوں گے، وہ ٹوٹ کے گر گئے اور خون نکلنے لگ گیا، یہاں سے خون نکل رہا تھا ہلکا ہلکا۔ تو انہوں نے she did not have the empathy to stop۔ ان کو اتنی شرمندگی نہیں ہوئی کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، انہوں نے she continued، انہوں نے مجھے اسی حالت میں کھڑا رکھا، پھر میری امی کو کال کر کے بلایا اور اسی حالت میں میری امی سے پوچھا کہ دیکھیں یہ کتنی بے شرم لڑکی ہے کہ کسی اور سے ہوم ورک کرا کے بتا نہیں رہی۔ اور اس پہ میری امی نے انہیں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، اور آپ نے ایک چھوٹی سی بچی کو کھڑا رکھا ہوا ہے اتنے عرصے سے، اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اور اس کے بعد ٹیچر نے اپولوجائز کیا، انہیں سسپینشن کی باتیں ہو رہی تھی کیونکہ میری امی نے کافی زیادہ کمپلین کی اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ اتنے سال بعد بھی یہ ٹراما میرے مائنڈ میں بہت فریش ہے، رائٹ؟ میں نہیں بھلا پائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ سوچیں یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ایویسینا نام ہے کالج کا غالباً، اور اس میں ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی فیملی، اس کے فرینڈس، اس کے کلاس فیلوز، پورا کالج کبھی یہ ٹراما بھلا پائے گا؟ اس کالج میں یہ بات ہوتی ہے کہ ٹیچرز گالیاں دیتے ہیں، اوپنلی گالیاں دیتے ہیں، فائن کرتے ہیں، فائنینشیل برڈن ڈالتے ہیں بچوں پہ فائنس کر کر کے، انہیں مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں۔ اور آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ صرف اسی کالج میں نہیں ہوتا، یہ ایکسیپٹیبل ہے بہت سارے کیمپسز پہ، یہ ایکسیپٹیبل ہے ایون اسکولز میں بچوں کو مارنا، انہیں ٹارچر کرنا، یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ مدرسوں میں آئے دن خبر آتی ہے کہ مولوی نے پکڑ کے یہ کر دیا، مولوی نے پکڑ کے نعوذ باللہ مطلب کسی کی ہراسمنٹ کر دی، اسالٹ کر دیا، ایسی ایسی خبریں آتی ہیں ٹیچرز کے بارے میں۔ اور ٹیچرز سوچیں کتنا مقدس قسم کا پروفیشن تھا ان ریلیجن، اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا۔ Why isn't there any law to punish such teachers؟ کیوں ایسا کوئی ریگولیشن نہیں ابھی تک انٹروڈیوس ہوتا جو رائٹ اوے ان ٹیچرز کو پکڑ لے؟ مطلب اگر بچے گواہی دے رہے ہیں کہ ٹیچرز کلاس میں گالی دے رہا ہے، دیٹس اے فارم آف ہراسمنٹ، کیوں انہیں پکڑا نہیں جا رہا؟ کیوں انہیں سزا نہیں ہو رہی؟ کیوں انہیں فائن نہیں ہو رہے؟ آئی ایم unable to understand it and I had to make this because میں اتنی ڈیپلی ہرٹ ہوں اس نیوز سے کہ ایک بچی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور سوچیں اس بچی کے گھر والوں پہ کیا گزر رہا ہے، ایک جوان لڑکی جو ڈاکٹر بننے آئی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور یہ کتنے کیمپسز پہ ایسی کہانیاں ہوں گی جو کبھی باہر ہی نہیں آتی، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ میں تو مطلب کہوں گی کہ اف یو وانٹ ٹو شیئر یور اسٹوری، یوز مائی پلیٹ فارم ویئر
لوگوں تک اپنی اسٹوری پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اینڈ وی ہیو ٹو ریزالو آل آف دس. So this is something that I wanted to talk about briefly.